نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بدیل کہتے ہیں کہ ہمارے ایک غلام ابو عطیہ نے ہم سے بیان کیا کہ مالک بن حریث رضی اللہ عنہ ہماری اس مسجد میں آتے تھے۔ ایک بار نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو ہم نے ان سے کہا آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے ہم سے کہا تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو آگے بڑھاؤ تاکہ وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ میں ابھی تم لوگوں بتاؤں گا کہ میں تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی ان کی امامت کرے۔ وضاحت: اگر خوشی و رضامندی سے لوگ زائر کو امام بنانا چاہیں اور وہ امامت کا مستحق بھی ہو تو اس کا امام بننا جائز ہے۔ اصل مسئلہ یوں ہی ہے اور اس کی حکمت واضح ہے کہ مقامی امام اور مقتدیوں کو ایک دوسرے کی عادت و احوال کا بخوبی علم ہوتا ہے، جبکہ زائر کو بالمعموم نہیں ہوتا اور اس سے مقتدیوں کو مشکل ہو سکتی ہے۔ تاہم وہ اگر اس کی خواہش کریں اور امام اجازت دے تو بلا شبہ جائز ہے۔ زائر کی امامت کا بیان: مالک بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے تو وہ انہیں ہرگز نماز نہ پڑھائے۔ جو کسی قوم کی زیارت کرے تو وہ ان کی امامت نہ کرے۔ ابو عطیہ عقیلی کہتے ہیں کہ مالک بن حریث رضی اللہ عنہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ میں آتے اور حدیث بیان کرتے تھے، تو ایک دن نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا تم ہی میں سے کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں آگے بڑھتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو کسی قوم کی زیارت کو جائے تو ان کی امامت نہ کرے بلکہ ان کی امامت انہی میں سے کسی آدمی کو کرنی چاہیے۔